اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا اسلامی چینل ہے اور میں اس چینل پہ ہمیشہ وہی بیانات اپلوڈ کرتا ہوں جو ہمارے اسلام میں ہو، جو ہمارے دینی کتب میں لکھے ہوئے ہے۔ تو ہمارا جو آج کا بیان ہے وہ کل کے بیان کا بقایا حصہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی تھی، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمار بیمار ہو گئے تو کہنے لگے اس بیماری میں مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہوگی اور میں ان دو جماعتوں کے درمیان شہید ہو کر ہی مروں گا۔ صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں شوق شہادت کے قصوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لسی ہوگی، اور وہ میں پی چکا ہوں، اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ جنگ صفین کے دن حضرت عمار جب لڑ رہے تھے لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے، اس وقت ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا قصہ بھی گزر چکا ہے، اور ان کا یہ قول بھی گزر چکا ہے کہ اے امیر المؤمنین، یہ فلاں دن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے ہیں، ارے اپنے اس خیال کو جانے دو۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا جسے انہوں نے پی لیا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چیز ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا۔ پھر کھڑے ہو کر جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ہشام بن ولید بن مغیرہ کی بیٹی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی عیادت کے لیے آئی۔ جب حضرت معاویہ ان کے پاس سے باہر گئے تو کہنے لگے، اے اللہ، ان کی موت ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت ابراہیم بن اشتر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھ میں آپ کو دفن کرنے کی طاقت نہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا کپڑا ہے جو آپ کے دفن کے لیے کافی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مت رو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگوں کو فرماتے ہوئے سنا، اور ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے ایک آدمی کی موت جنگل بیابان میں آئے گی، اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہوگی۔ اب ان لوگوں میں سے ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی بستی میں اور مسلمانوں کے مجموعہ میں ہوا ہے، لہٰذا اب میں ہی ایسا ہوں کہ جسے جنگل بیابان میں موت آئے گی۔ اللہ کی قسم، نہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے غلط بات کی ہے، لہٰذا آنے جانے کے عام راستے کی طرف دیکھو۔ ان کی بیوی نے کہا، حاجیوں کے قافلے واپس جا چکے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ ٹھیلے پر چڑھ کر کھڑی ہو جاتی اور راستے کی طرف دیکھتی، جب کوئی نظر نہ آتا تو واپس آ کر تیمارداری میں لگ جاتی، اور پھر ٹھیلے پر چڑھ کر دیکھتی۔ وہ ایسے ہی کر رہی تھی کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جسے ان کی سواریاں تیزی سے لیے چلے آ رہی ہے، اور وہ اپنے کجادوں میں بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے گدھ ہو۔ ان کی بیوی نے کپڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ دیکھ کر ان کی طرف آئے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، ایک مسلمان مر رہا ہے، کیا آپ اس کے کفن کا انتظام کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا،
وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کہنے لگے ہمارے ماں باپ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو، اور کوڑے مار کر سواریاں تیز دوڑائی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی وہی حدیث سنائی۔ پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جن دو مسلمانوں کے 2 یا 3 بچے مر جائے اور وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لے تو دونوں کو جہنم کے دیکھنے سے بھی اللہ بچائیں گے۔ تم لوگ سن رہے ہو، اگر میرے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا، ایسے ہی اگر میری بیوی کے پاس میرے کفن کے قابل کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا۔ ہمارے پاس تو کفن کا کپڑا ہے نہیں، اس لیے آپ لوگ کفن کا کپڑا دے، لیکن میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جو آدمی امیر یا چودھری یا نمبردار یا قاصد رہا ہو وہ مجھے کفن نہ دے تو ان لوگوں میں سے ہر آدمی ان میں سے کسی نہ کسی منصب پر رہ چکا تھا۔ صرف ایک انصاری جوان ایسا تھا جس نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کہی میں ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے یہ چادر اوڑھ رکھی ہے اور میرے تیلے میں 2 کپڑے ہیں جنہیں میری ماں نے کاٹ کر میرے لیے بنایا تھا۔ میں ان 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تم مجھے ضرور کفن دینا۔ چنانچہ اس انصاری نے انہیں کفن دیا۔ راوی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس جماعت میں حضرت حجر بن عبر اور میرے والد مالک بھی تھے، اور یہ سب لوگ یمن کے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ بستی کی طرف جلاوطن کر دیا اور تقدیر کی لکھی موت ان کو آنے لگی، اور اس وقت ان کے پاس صرف ان کی بیوی اور ان کا ایک غلام تھا، تو انہوں نے ان دونوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم دونوں مجھے غسل دینا اور مجھے کفن دینا، پھر میرے جنازے کو راستے کے درمیان رکھ دینا۔ جو بھی پہلا قافلہ آپ لوگوں کے پاس سے گزرے انہیں بتا دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں نے غسل دے کر کفن پہنا کر ان کا جنازہ راستے کے درمیان رکھ دیا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے۔ یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے، ان کے اونٹ جنازے پر چڑھنے ہی لگے تھے کہ وہ لوگ راستے میں جنازہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کھڑے ہو کر کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ چیخ مار کر رونے لگے اور فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا چلے گا، اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ اور ان کے ساتھی سواریوں سے اترے اور انہیں دفن کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حضرت ابو ذر والی حدیث سنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک جاتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ کہا تھا وہ بھی بتایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر جو سختیاں آئی ہے، جو سختیاں انہوں نے اپنے دین کے خاطر برداشت کی ہے، یقین مانیے ان سختیوں کو ہم نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ ان کی سختیوں کی برکت ہے کہ آج دین ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہم اس دین کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لگائیں تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کو وہ منہ دکھائے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو،
یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، کل کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن مرنا ہم سب کو ضرور ہے، ایک دن ہم مریں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس زندگی میں ہم چلے جائیں گے جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے۔ تو دوستو، اپنے آخرت کی فکر کیجئے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔